نیچر اور انسان، اس کے بارے میں آج بات کریں گے، اور ہمارا فوکس ہوگا سٹریس اور ڈپریشن کہ آخر یہ کیا وجوہات ہے کہ ہم انسان دن بدن سال بسال پوری انسانیت سٹریس اور ڈپریشن میں جا رہی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جسمانی اذیت سہتے تھے، جسمانی تکلیف، فزیکل پین۔ آج کل کے زمانے میں ہم فزیکل تو نہیں مگر مینٹل پین سفر کر رہے ہیں، ذہنی تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج کل ہر دوسرا شخص اسی مسئلے کا شکار ہے۔ دیکھیں نا، میں پہلے آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، جو کہ بہت بیوقوفانہ یا بہت پیچیدہ لگ سکتا ہے یہ جملہ آپ کو، کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کرنا چاہتے، اور جو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کرنا چاہتے ہو۔ آپ لوگ سوچے کہ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ زیادہ بارش آئے گا تو زیادہ پانی آئے گا۔ نہیں جناب، آپ آگے ویڈیو میں سمجھ جائیں گے کہ میری اس بات کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں نا، ہم انسان نیچر کا حصہ ہے، اس بات کو غور سے یاد رکھو، ہم نیچر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسی ہی رات ہوتی ہے، یعنی نیچر کے حساب سے اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج یہ وغیرہ ڈل جاتا ہے، روشنیاں ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے ہر طرف، تو اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو نیچر کا ایک سسٹم ہے نا، اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی تو نیچر کا حصہ ہے۔ ایسا اثر ہوتا ہے، مطلب ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمارے آرام کا وقت ہوتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو ہم کام اچھے سے طریقے سے کر لیتے ہیں، روشنی ہوتی ہے ہمارے لیے، تو یہ ہم نیچر کا حصہ ہی تو ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہنا کہ دن کے وقت ہم پورے انسان سوتے رہے اور رات کے وقت کام کرتے رہے، ہم نہیں۔ تو نیچر نے جو نظام رکھا ہے کہ انسان رات کے وقت سوئے گا، دن کے وقت اٹھے گا اور دن کے وقت اپنے کام کرے گا، تو اسی حساب سے ہم نے نیچر کے اگینسٹ نہیں جانا۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا یا بہت سے پڑھا بھی ہوگا، اور آپ نے شاید اس کو نوٹس بھی کیا ہوگا کہ جب انسان رات کو دیر سے سوتا ہے تو دن کے وقت ہم پر نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں نا۔ یہ آخر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں ہم نیچر کے اگینسٹ جا چکے ہوتے ہیں۔ نیچر ہمیں کہتے ہیں کہ یار تمہیں رات کے وقت سونا ہے، یہ رات تمہارے لیے نیند کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نیچر کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے ہمیں۔ دیکھو نا، پھر 1958 کا دور تھا چائنا میں، پھر حکومت نے سوچا کہ یار یہ پرندے تو کروڑوں کروڑوں پرندے ہیں، یہ تو اتنے زیادہ دانے کھاتے ہیں، کروڑوں کروڑوں دانے ہو گئے، تو بہت زیادہ خوراک ہو گیا تھا، ہم ان کو اکٹھا کریں تو کیوں نہ اس خوراک کو بچت کرنے کے لیے ہم پرندوں کو مار دے۔ پورے ملک میں پرندے مارنا شروع ہو گئے۔ آخر میں کیا ہوا؟ فصلوں میں کیڑے زیادہ ہو گئے، کیونکہ پرندے تو فصلوں میں کیڑے ختم کرتے تھے۔ تو جب کیڑے اتنے زیادہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، اور لوگ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ 20 ملین سے زیادہ لوگ مر گئے۔ کس وجہ سے؟ بھوک سے مر گئے؟ نہیں، کیونکہ وہ نیچر کے اگینسٹ جا رہے تھے۔ جو قدرت نے ایک نظام رکھا ہے اس کے خلاف جا رہے تھے وہ لوگ۔ دیکھیں نا، ہم انسان لیمیٹڈ ہے، ہمارا اختیار لیمیٹڈ ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اس کو وہی بدل سکتے جس نے اس نیچر اور اس قدرت کو بنایا ہے، جس نے اس نظام کو بنایا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ کون ہے۔ تو وہی بات اگر ہم سٹریس اور ڈپریشن پر اب آ جائے، آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گیا ہوگا نا۔ تو سٹریس اور ڈپریشن میں کیا ہے، آپ ذرا غور کریں کہ ہماری جو سوشل لائف ہے وہ اب نیچر کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ ہم نا لوگ، آپ دیکھ کے ہر شخص انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر چپکا ہوا ہے، موبائل، دن رات ہم ایسی چیزوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے ہیں جو بے جان چیزیں ہیں، جن کا ہم سے تعلق یہاں تک ہے کہ ہم ان سے فائدہ لیں، نہ کہ یہاں تک کہ ہم ان کو مطلب ان سے بیوی بنائیں کہ بس ہر وقت چپکے رہو یا کچھ اس طرح۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جب ہمیں فری وقت ملتے ہیں تو ہم لگ جاتے ہیں موبائل کے اور ان چیزوں پر لگ جاتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ ہماری باتیں بہت کم ہوتی ہے، جبکہ پہلے زمانے میں سہولتیں تو کم تھی، مشکلات زیادہ تھی نا پہلے زمانے میں، آپ کو پتہ ہوگا، مگر وہاں کے لوگ پھر بھی خوش تھے۔ اور آج ایسی کون سی سہولت ہے جو انسانیت کو حاصل نہیں، باوجود اس کے ہم دن بدن غمزدہ اور تکالیف میں جا رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے نا، اور میں ابھی آپ کو اشارہ یہی دے رہا ہوں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ بات کا نوٹ کریں
کہ اگر ہم فیملی والوں کے ساتھ وقت گزارنا لگے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے، باہر وقت بتانا شروع کرے، تو اسی طرح جب دھیرے دھیرے ہم اس پوزیشن پر آئیں گے جہاں پوزیشن پر ہمارے آبا و اجداد تھے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، اور باہر بھی جاتے تھے دوستوں کے ساتھ، موبائل وغیرہ تو تھا نہیں۔ وہی چیز تھی جو ان کو ذہنی تکلیف سے دور رکھتی تھی، جو ان کو ڈپریشن اور سٹریس سے دور رکھتی تھی۔ یہی جڑ ہے سٹریس اور ڈپریشن کی۔ ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ زیادہ سوچنا، جیسا کہ سوچنا تو چاہیے انسان کو بہت سے مواقع پر، یا ہر وقت سوچنا چاہیے، مگر آپ سوچتے کیا ہو یہ انحصار کرتے ہیں، اور کتنا سوچتے ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ماضی میں رہتے ہیں، تو کچھ لوگ اس مستقبل میں رہتے ہیں، ہمیشہ فیوچر میں، تو کچھ لوگ پریزنٹ میں رہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جہاں پر یہ ہم کیا کرتے ہیں، یا تو بالکل ماضی اور فیوچر میں رہتے ہیں اور پریزنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں حاضر دماغ رہنا ہوگا۔ اگر آپ ہر وقت ایک چیز کو سوچو گی نا، تو وہی چیز ہے جو آپ کی دماغ کو ڈسٹرب کرے گی۔ آپ کمپیوٹر یا موبائل چلاتے ہو نا، آپ لگاتار 24 گھنٹے اس کو چلاتے رہو، تو اس پر ہیٹ اپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ موبائل یا کمپیوٹر ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، آخر کیوں؟ زیادہ لوڈ پڑنے کی وجہ سے۔ تو ہمارا دماغ اتنا ڈیزائن نہیں ہے کہ ہم بار بار فضول چیزوں کو سوچتے رہے، اور ہمارا دماغ اس چیز کی کیپیسٹی تو نہیں رکھتا نا۔ ہمارا دماغ کس لیے ہے کہ ہم سوچے، ہم پلاننگ کرے، ہم ڈیسیجنز لے، انہی چیزوں کے لیے تو ہے۔ نہ کہ یہ کہ جب ہمارے ساتھ کچھ برا واقعہ ہوا ہو، یا ہم نے مستقبل کا کوئی ڈر، خوف جو دل میں بیٹھ گیا ہو، وہ بار بار دماغ میں ریپیٹ کرتے رہے۔ دیکھیں نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، تو وہی کچھ چیزیں ہوتی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے سوچنا ہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو تمہارے کنٹرول میں ہے اور تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ڈیسپلن ہو گیا، آپ کی ایکسرسائز ہو گئی، آپ کا گھر والوں کے ساتھ ملنا، دوستوں کے ساتھ ملنا، باہر گھومنا، یہ سب چیزیں تو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کیا کھاتے ہو، کون سا ڈائٹ لیتے ہو، ہیلتھی ہے، ان ہیلتھی ہے، بے شک یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہے نا۔ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہو جو کرنا چاہو، آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو وہی دوسری جانب آپ کے کنٹرول میں کیا نہیں ہے، تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کا فیوچر آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، فیوچر تو کنٹرول میں ہے، مگر ریزلٹ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا۔ مطلب جو محنت کر رہے ہو آپ فیوچر کے لیے، وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو، ان کے متعلق زیادہ نہیں سوچنا۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان ہو، نہایت کوئی غلط کام کر رہا ہو، یا بری عادت ہو آپ کی گھر والوں میں سے، یا کوئی ہو، یا والدین چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹتے ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو آپ پہلے سوچو کیا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ان کو سوچنا چھوڑ دے اور پلاننگ کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کانے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، نہیں، سوچنا اس پر چھوڑ دے، پلاننگ کرے اس کے لیے۔ یا پھر اگر یہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے تو ٹھیک کرے نا۔ اگر ایک چیز آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ سوچ کیوں رہے ہو؟ سیدھا اس کو ٹھیک کرو، جیسا آپ چاہتے ہو ویسا کرو۔ تو وہی اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو مطلب وہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا۔ تو یہی ہے کہ ذہن کو تھوڑا ہلکا کیا جائے۔ جب آپ کا دماغ ہلکا ہوگا تبھی بہترین فیصلے آئیں گے۔ اور دوسری بات، یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہ جو خوف ہوتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے انسان کے نفسیاتی مسئلہ، تو یہ چیزیں نارمل ہے۔ ان کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا کہ آپ کا بالکل پورے مینٹلی آپ ڈسٹرب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، بس آج تک یہی تو تھا۔ باقی چیزیں جو میں نے سمجھانی ہے باقی ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ ایک ویڈیو میں ساری چیزیں کور نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ تھوڑا بہت آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیں نا، سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے آج تک آپ بہت چیزیں سمجھ چکے ہوں گے، بہت قیمتی چیزیں آپ سمجھ چکے ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو عمل میں لاتے ہیں یا نہیں۔ اور عمل میں ایک رکاوٹ ہوتا ہے افسوس۔ تو آپ سے ماضی میں جو غلطی ہوئی ہو، یا وقت ضائع ہوا ہو، یا ابھی تک آپ ٹھیک نہیں ہو، تو دھیرے دھیرے خود کو ٹھیک کرے، زیادہ افسوس اور خود کو ریگریٹ میں نہ ڈالے۔